مبلغ ولایت آل اطہار وکیل آل محمد فاضل نقطہ علامہ علی ناصر الحسینی افتلانہ صاحب سے کہ وہ نزیب ممبر ہوں اور بارگاہ مولا صاحب العصر والزمان میں اپنا ذکر بطور نصرت پیش کریں. مل کر میرے ساتھ علامہ صاحب کے لیے استقبالیہ نعروں کا جواب دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، یا امام المنتقب، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، الجل الجل الجل، یا مسرت بنات امیر المومنین الجل قبلہ علامہ علی ناصر الحسینی صاحب افتلانہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وزکریا اذ نادى ربہ لا تذر فردا صدق اللہ صلوات شریک حضرت امام حسن اسلام مسیح دسترخوان دا صدقہ تمام مومنین دے رزق نازل فرمائے. پاکستان دی معیشت کو بہتر فرمائے اور ملت میں پریشانی دور فرمائے. میرے محترم سامنے میں جناب سامنے سورہ مبارکہ الانبیاء کی 17 پارے جو ایک آیت مجیدہ عرض کرتا ہوں. یہ آیت مجیدہ ایک نبی کی دعا ہے جنہوں میں موضوع گفتگو کرتا. قرآن میں نبیوں کے واقعات موجود ہیں، قرآن میں نبیوں کی دعاواں موجود ہیں، قرآن میں قبولیت موجود ہے. قرآن میں نبی کدی امت نال گل کرتا ہے، کدی بیوی نال گل کرتا ہے، کدی دوستاں نال گل کرتا ہے، کدی رشتہ داراں نال گل کرتا ہے، کدی کافر نال گل کرتا ہے، کدی منافق نال گل کرتا ہے، کدی مومن نال گل کرتا ہے. کتنے مومن دا جواب موجود ہے، کتنے کافر دا جواب موجود ہے، کتنے یہود و نصارہ دی گفتگو ہے. بہرحال قرآن جتوں پڑھیا جائے گا سارے واسطے ہدایت موجود ہے. اصل ہدایت حاصل کرنی ہے. قرآن چ بڑی دعاواں ہیں. حضرت ابراہیم کی دعاواں ہیں، حضرت سلیمان کی دعا ہے، بڑی دعا. یہ ایک میں دعا پڑھی ہے، تو دعا ہی اج کا موضوع ہے کہ اس دعا کے ذریعے قرآن کی آیات کے ذریعے بارگاہ امام حسن چودہ چل اج کی مجلس مولا حسن وہ بس میں جناب کے سامنے جی دعا پڑھی ہے. وہ سورہ انبیاء زکریا اور جو زکریات ہیں ان کے اوپر اللہ فرماتا ہے اس نادى ربی لا تذرنی فردا. میرے حبیب اس وقت تو ذرا یاد کیجیے جب زکریا نے اپنے رب کے دربار میں ندا دی کہ اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑنا. ربی لا تذرنی فردا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ. اتھے ہی میں رکھنا چاہتا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ. ہاتھے دے کہ اتنے عظیم مجموعے کے سامنے میں کھڑو کے جی بانیان نو آکھاں کہ میں نے کلا نہ چھڑیا جی انہیں بندے موجود نے، میں نے نظر نہیں آ رہا، میں کوئی نہیں کلا، سارا مجموعہ میرا اپنا ہے، اپنے لوگ تشریف فرما نشیہ سنی. میں کیوں آکھنا کہ میں کلا؟ پورے سکول دی گراؤنڈ چ کھڑو کے اسمبلی چ ٹیچر رکھ رہے میں کلا رہ گیا. یہ بھی عجیب گل ہے. مجموعہ کھڑو کے عالم آکھے، ذاکر آکھے، خطیب آکھے میں کلا رہ گیا. یہ بھی عجیب گل ہے. نوحاں دی موجودگی چ، پتراں دی موجودگی چ، نانکیاں دادکیاں سوہریاں پیکیاں دی موجودگی چ بندہ پرے گھر چ بیٹھ کے آکھے میں تے کلا ہی رہ گیا. مطلب یہ اندر کوئی راز ہے کہ نبی امت کے وچ کھلو کے اپنے آپ کو کلا محسوس کیوں کرے؟
بہت شکریہ نبی امت دے وچ امت بھی موجود شکریہ کرنا امت موجود ہے عاشقان موجود ہیں جانثاران موجود ہیں ہر نبی دے کچھ نہ کوئی صحابہ تے رہ ہی نے صحابہ ساتھی ہوتے ہیں صحابہ امت ہوتے ہیں نبی دے چاہن والے نبی دے عشق کرنے والے نبی دے جان قربان کرنے والے سارے بے وفات ہوتے وفاداراں دے وچ کھلو کے تے پھر بیان نبی آتا ہے کہ اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ اے میرے اللہ میں اکیلا ہوں مجھے تنہا نہ چھوڑ ایک شعر یاد آ گیا جی اللہ کرے پورا آ جائے جو میں تمہیں پہلے سنانا ہوں کہ ساری گل آ جائے ایک شاعر لکھتا ہے دیکھا تو آس پاس تھا امبو ہے بے کرم یہ نوج بچے نے بیٹھے نے امبو ہے بے کرم رش بہت زیادہ رش دیکھا تو آس پاس تھا امبو ہے بے کرم جس طرح رش ہے دیکھا 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 تو آس پاس تھا امبو ہے بے کرم سوچا تو غم کے چوک میں تنہا کھڑا تھا میں بہت شکریہ دیکھا دیکھا تو آس پاس تھا امبو ہے بے کرم سوچا تو غم کے چوک میں تنہا کھڑا تھا میں وہ اندر جدو میں دیکھیا کہ میرے گردوں نواج بندے ہی بندے سن رش ہی رش سی لنگن اٹھان سی لگتا دیکھیا کہ اتنا رش سی سوچیا تو اتنے آئی کوئی نہیں سوچیا ہے تو بندہ ہی ہوتے کوئی نہیں سی میرا مطلب ہے بہت شکریہ بابا جی میرا مطلب ہے ایک شعر دے مفہوم ہے ٹیچر ہیں جی میں دا مفہوم واضح کر دینا نوجوانوں اصل گل ہے کہ شاید کہنا یہ چاہتا ہے کہ رش بڑا سی میرے کام دا بندہ بچ کوئی نہیں سی سبحان اللہ رش بہت زیادہ سی میرے کم کا بندہ بچے ایک بھی نہیں سی دیکھا تو آس پاس تھا امبو ہے بے کرم سوچا تو غم کے چوک میں تنہا کھڑا تھا میں میرا مطلب ہے رش ہونا اور گھر لے ساتھی ہونا اور گھر لے کیوں نبی پریشان ہے کہ کہہ رہے اے میرے رب لا تذرنی فردا مجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑنا کیوں اگے واضح ہو جائے گا فرماتے ہیں انت خیر الوارثین اس لیے کہ تو وارثوں کا وارث ہے تو وارثوں کا وارث ہے مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور میرا خیال ہے کہ واضح میں کر دیا جلدی حضرت زکریا کی اولاد کوئی نہیں سی حضرت زکریا کا بیٹا کوئی نہیں سی چونکہ اولاد نہیں سی لہذا اپنے آپ کو کلیا محسوس کر رہا سکتا اولاد دے نہ ہونے کی وجہ تو دوستان کی موجودگی چی ہمسایاں کی موجودگی چی رشتہ داراں کی موجودگی چی امت کی موجودگی چی نبی اپنے آپ کو کلہ پہ سمجھتے ہیں اور میں اس سے گل کی تفسیر واسطے سورہ مبارکہ مریم پڑھ گیا خالق فرماتے ہیں میرے حبیب اس ناد ربہ نداء خفیہ اس وقت کو یاد کر جب خفیہ ہو کے زکریا ہمیں آوازیں دے رہا تھا خفیہ ہو کے آوازیں دے رہا تھا چھپ چھپ کے اللہ نال گلاں کردا سی کہ مینوں کلیا نہ چھڈیں مینوں کلیا نہ چھڈیں مینوں کلیا نہ چھڈیں یہ چھپدا کیوں سی وہ بھی میں تمہیں دسدا چھپدا اس واسطے سی کہ جدوں 80 سال دا 100 سال دا 150 سال دا بندہ اولاد منگے نا وہ لوگاں کو لوگ کے منگدا 100 سال تو اتنے عمر ہوئے تو اپنا بیٹا منگے کہ اللہ میں بیٹا عطا کر اگر تمہیں پتا تسی بھی مٹھے مٹھے مسکرائے ہو آنا ہی کام ہویا اتنے نہیں اس عمر کا بندہ اولاد منگے اللہ کو بیٹا منگے تو لوگ کہتے ہیں بزرگ کو وہ گل وہ کرو جی کرنا کمر سے لگتا ہونے کو کہنے کام لگے کدھر حاجی اچھ کر کے لوگ سمجھتے ہیں حاجی اچھ کدھر کر کے اللہ دے بندہ پہ کہ عبادت کر تھوڑا کہنا ہویا یہ نوجوان کوئی اولاد منگے تو وہ پھڑ دی جڑے میرے بزرگ اولاد منگے تو لوگ کستے لے جنہیں تسی بٹھا جیسے اسے واسطے وہ لوگ کے گل کرتا سا بندے مزاق بناتے سن کہ بڑھا بابا کتھے کر کے عمر ٹرو گیا پروٹے چٹے ہو گئے اتھے ڈگ پہلے آنجے لیتا ہے ہاتھ کام دے لیتے یہ بزرگ ہو کے اگو اولاد میں منگتا ہے فرماتے نے کالا ربی انی وحن العصم منی واشتعال الراس شیبا یہ سورہ مبارکہ مریم ہے جی آرام نال بیٹھ کے پڑھنا فرماتے ہیں میرے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر نے بڑھاپے کا شعلہ مار دیا ہے واشتعال الراس شیبا جس طرح آگ بھڑک اٹھتی ہے نا اس طرح میرے بال سر سے بھڑک اٹھے ہیں سفید بال بھڑک کے سامنے آ گئے ہیں ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور اگلی گل فرماتے ہیں فلم اکم بدعا اللہ فرماتا ہے روڑا کوئی نہیں میں اللہ کل شیء قدیر ہوں منہ مانگدا کی مانگدا کی شکایت کیوں پہ کرنا ہے ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اگلی آیت فرماتے ہیں وکانتی امراتی آ گئے اور بیوی اس قابل ہی نہیں کہ اس کی گود ہری ہو سکے بیوی بھی
اتنے کر کے پہنچ گئی ہے وہ بھی کوئی نہیں. تو میرے ہڈیاں کمزور تے سر سفید. اللہ فرماتا تینوں پتہ بھی ہے ہڈیاں تیریاں کمزور نے, سر تیرا سفید ہے, بیوی تیری بھانج ہے, تو پھر مینوں کی آنا ہے؟ بڑی کمال کی گل ہے. فرماتے ہیں ولم اکن بھی دعائی کا رب بھی شقیہ, جس کا تیرے جیسا رب ہونا وہ بد نصیب نہیں ہوتا. آواز جس کا بہت شکریہ جس کا تیرے جیسا رب موجود ہو وہ بد نصیب تو نہیں نہ ہوتا. ہڈیاں کمزور ہیں لیکن میں بد نصیب نہیں, بیوی بھانج ہے لیکن میں بد نصیب نہیں. جس کا تیرے جیسا رب ہے شکریہ وہ بد نصیب نہیں ہوتا. میرے محترم سامعین مہربانی کریا کرو, نکیاں نکیاں کرنا تو اپنے آپ کو بد نصیب رکھیا کرو. نکیاں نکیاں ایتھے بندے پت نکل پہ لوگ آتے ہیں نصیب سڑ گئے ساڈے ہو اللہ دے بندے چھنگ چھی تو ڈگ پہ آتے نصیب سڑ گئے. خبردار کل بھی وہ رب موجود تھا, آج بھی وہ رب موجود تھا. کل بھی علی کل شیء قدیر تھا, آج بھی علی کل شیء قدیر ہے. وہ قادر مطلق ہے, انہوں کوئی وال کالے کرنے واسطے خضاب نہیں سی کریا, ہڈیاں مضبوط کرنے واسطے اللہ نے کیپسول نہیں کرنے. اللہ فرمایا روڑا ہی کوئی نہیں, میں کہڑا تو دعائی کرنی ہے. کون میں کہڑی دعائی کرنی ہے, جوانی دے دیا بال سفید کرتے ہیں, میں کون نہ کھڑے تینوں جوانی مل جائے گی, بال سفید ہو جاتے ہیں. 18 سال کا بنا دیا روڑا ہی کوئی نہیں. مینوں جڑا زلیخا نوں جوانی دے سکتا تو دیون جی نبی ہے. ایک باری منہ کٹ بیوی جوان کر دیا, بیوی آنا تے جوان کر دینا, تینوں آنا تے جوان کر دینا. حضرت زکریا فرماتا نہیں وہ شوق میں کوئی نہیں, وہ شوق کوئی نہیں تو پھر منتاں کیوں کرتے. فرماتے نے خطرہ تھوڑا کیا ڈر ہوتا ہے تو ڈردا ڈردا میں گل پہ کرنا. وہ ڈر بھی قرآن چ لکھے, ڈر خوف آدھے ڈر خوف اے قرآن. اللہ فرماتا گل دس فرماتے نے انی خفت الموالی من برائی, مجھے جان جانے کا خطرہ نہیں, مجھے ہڈیوں کی کمزوری کا خوف نہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو میرے بعد میری جگہ پہ آنا چاہتے ہیں, میں لانا نہیں چاہتا. صدقہ جاواں کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری جگہ پہ میرے بعد آنا چاہتے ہیں, حالانکہ میں ان کو لانا نہیں چاہتا. یہ ترجمہ ہوا نا شارفی الدین کا وہ کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں انی خفت الموالی من برائی مکانت امرات آخر, بیوی میری بھانج ہے اور میں ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے, ڈرتا ہوں اپنے. جہاں ترجمہ اتنے ہوا شارفی الدین صاحب وہی کہہ رہا ہے, میں ڈر رہا ہوں اپنے وارثوں سے, میرے کو وارث ہے میں ان سے ڈرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے گل دس شکایت چھڑ دے, گل دس کرنا کی فرماتے ہیں فہب لی من لدنک ولیا, مجھے اپنی طرف سے ولی عطا کر, مجھے اپنی طرف سے ولی, مجھے اپنی طرف سے ولی عطا کر. یہ مطلب پہلا جملہ میری خطابت ہے, جب نبوت خطرہ محسوس کرتی ہے تو ولایت طلب کرتی. کسی سے خطرہ محسوس کرتی ہے تو فہب لی من لدنک ولیا, مجھے ولی عطا کر. بیٹا بھی کہہ سکتے سن, وہ یار بیٹا بھی کہہ سکتے سن لیکن ولی پہ منگتے سن. آج جنہیں تسی بیٹے بیٹھے ہو نا, باپ دے بیٹے, اللہ تھوڑی زندگی دراز کرے تو انہوں منگ کے دعاواں وچ تواڈے والدین نے دیا. تو ہم نہیں پتا, تانوں کی پتا ہے تھوڑی کی قیمت. وہ جے تانوں آندے نا کہ موٹر سائیکل ہاؤڑی چلائیں, تسی آدھے پاگل ہو گئے. پاگل نہیں ہو گیا, محبت جگرک ہو گیا. تینوں زندہ دیکھنا چاہتا ہے, تینوں تکلیف نہیں دیکھنا چاہتا. نوجوان ولی بن, بیٹا بن گیا. بیٹا بننا کمال نہیں, ولی بننا کمال ہے. بھائی جنہیں بیٹے بیٹھے ہو ولی بن کے رہا جائے, ولی پہ منگتے ہیں. بیٹے ہو بھائی میرے, وہ بیٹے ہوئی بھائی میرے. ولی بننا کمال ہے. ولی اسے کہتے ہیں جو وراثت کی حفاظت کرے. کمال ہے جڑا زمین پہ عہدے بھی بیٹھ چڑھے ہو بیٹا ہے, ولی نہیں. اوے اللہ کے بندے ہو, ولی بنو, ولی بنو, ولی بنو. پہ عہدہ ضائع نہ کرو. اگر ایک جگہ تو مہنگی
بک دیے تو بیچ کے سستی بھی لو لیکن ضائع تو نہ کرو. یہ مطلب ہے بیٹا نہیں نے منگیا, ولی منگیا. ولی فہد علی ملت ان کا ولی ہے, مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. اللہ فرمائے کی کرنا ہے؟ فرماتے ہیں یارسونی و یارس من آل یعقوب, مجھے وہ ولی دے جو میرا بھی وارث بنے, آل یعقوب کا بھی وارث بنے. بھائی بہت لطف گل, بڑی لطیف گل. ترجمہ پورا پڑھو. اے میرے رب میں ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے جو میرے پیچھے میرے بعد آنے والے ہیں, لہٰذا مجھے اپنی طرف سے ولی عطا کر, اسے میرا بھی وارث کر اور آل یعقوب کا بھی وارث کر. ایک ایسی گل ہے وارثوں سے ڈر رہا ہے اور وارث مانگ رہا ہے. بندے پیچھے نہ رہ جائیں. ڈرتا کدوں وارثوں کو تو مانگتا کی کیسی گل. ڈرتا کدے کو وارثوں کو اگوں کی گل وارث ایک ہی. وہ میں دس بچے دس بزرگ سارے سمجھ. بچوں دھیان سے سننا, کچھ وارث ہوتے ہیں, کچھ وارث بننا چاہتے ہیں. مہربانی بہت شکریہ. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو باقاعدہ وارث ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے نہیں بننا چاہتے ہیں. وہ ڈر ان سے رہا تھا جو تھے نہیں بننا چاہتے تھے, اور مانگ اسے رہا تھا جو اس کا وارث بننے والا تھا. مشروطیہ محمد والے محمد بلند السلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. حضوری پیغام سے دیں آئے سا وہ تھوڑے والی گل نہیں سی نا, میرے لیے کر گئے نا تسی میرے توجہ کو یار کی ساری گل سی دس کر ٹھیک ہے. ساری گل دس ڈرتے کتے کو وارثہ کو منگتا کی یہ مطلب ہے جنہیں کو ڈرتا نہ پہ نبی وہ وارث بننا چاہتے ہیں, وارث ہے نہیں تے منگتا وہ انہوں پیا جہاں یہ وارث بنے, جہاں یہ وارث بنے. میں انتہائی ترلا کر لگا, ترلیاں والا منہ بنا کے ناراضگی نہ کرو. کسی مذہب کا بندہ تشریف فرمائے, میں قرآن ہاتھ چ لے کے ترلا کرنے لگا, اگر نبی دا ورثہ ہی کوئی نہیں سی تو وارث کیوں پیا؟ آباد رہو, بڑا اچھا سوال ہے. نبی اگر وارث پیا منگتا, پہلا تو جی نبی دا ورثہ کوئی نہیں سی, جی نبی دا ورثہ نہیں سی, شکریہ کرنا, جی نبی دا ورثہ نہیں سی تے خطرہ کا دا سی. جدے دووے بوجھے خالی ہوں وہ بس جتے ہاتھ پا کے کھلو رہی ہیں, جدے ایک بوجھے جو پیسے ہوں ایک ہاتھ ہوتے پانا ایک اٹھے رکھ. خطرہ اتھے ہوندہ جتے کچھ ہو گئے, خطرہ اتھے ہوندہ جتے کچھ ہو گئے. یہ مطلب ہے کچھ تو نبی کا ورثہ تھا, کچھ تو نبی کا ورثہ تھا جس کی لوگ وراثت سنبھالنا چاہتے تھے اور نبی ان کو دینا نہیں چاہتا تھا. شکریہ. اور مانگ اسے رہا تھا مجھے بیٹا دے جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. یہ مطلب ہے کچھ تو ورثہ تھا, نبی بھی تھا اور ورثہ بھی تھا, نبی بھی تھا اور ورثہ بھی تھا. شبیر احمد عثمانی دیوبندی, علامہ ڈاکٹر طاہر قادری اہل سنت, دعا دا بیان پڑھ دینا. اے قرآن یہ اتنے میں سائٹ پر دیکھ کے دان رکھے ہے تو قادری صاحب کا ہے, یہ جڑا یہ مفہوم ہے انہوں نے لکھے ہے, لیکن قرآن تے میں اپنی پینسل نہ لکھ کے رکھے ہے تاکہ جنہوں پڑھا ہوں تو قرآن میں چکیا ہوئے. جڑا کل نو کسی اگڑا نے چوک قرآن, چوک قرآن میں ہوئی چوک دیا اب مرضی کسی دی آپ اعتبار واسطے قرآن چکان دے تے چکان دی لوڑ نہیں, میں تو نہیں چک کے تو سامنے تے یہی قرآن الحمدللہ تواڈے گھر یا رہی ساڈے گھر. تے فرماندے نے حتی قادری صاحب فرماندے نے حضرت زکریا اپنے رخصت ہو جانے کے بعد اپنے بے دین رشتہ داروں سے ڈرتے تھے کہ کہیں میری جگہ پہ بیٹھ کے میرا دین ہی ضائع ہو جائے.
جگہ پہ بیٹھ کے میرا نعرہ حیدری، دین ضائع نہ کر دے، دین ضائع نہ کر دے۔ اچھا دوسرا تو میرا فرمان ہے وہ شبیر احمد عثمانی صاحب، شبیر احمد عثمانی لکھن والا عثمانی تو پڑھنے والا حسینی۔ کیسا سواد ہے، کیسا لطف ہے جناب، الحمدللہ لونے مٹھے لا کے کھاؤ گی یاد کر۔ شبیر احمد عثمانی وہ فرماتے ہیں حضرت زکریا ان بندوں سے ڈر رہے تھے کہ کہیں وہ میری جگہ پہ نہ بیٹھ جائیں جو ایسا اہل ہی نہیں ہے، کہیں نہ اہل میری جگہ پہ نہ بیٹھ جائیں۔ پھر اگلا جملہ بڑا خوبصورت، خدا جو بندی نے شبیر احمد عثمانی صاحب فرماتے ہیں وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں نااہل میری جگہ پہ نہ بیٹھ جائیں اور اپنی بدعمالیوں اور غلط کاریوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں اور غلط کاریوں کی وجہ سے میرا نیک راستہ بگاڑ نہ دیں۔ یہ تو مطلب ہے نبی نہ کسی غلط کاری کرنے والے کو اپنے پیچھے چھوڑتا ہے اور نہ اپنی جگہ کو راہ بگاڑنے والے کو بٹھانا چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے اللہ اس عمر میں میرا کوئی ایسا بیٹا ہو جو اپنے پاک باپ داداؤں کی گدی پر بیٹھ کر ان کے علم و حکمت کا وارث بن جائے۔ سبحان، اپنے پاک باپ داؤں کی گدی پر بیٹھ کر ان کے علم و حکمت کا وارث بن گئے۔ دو لفظ میں نے ملے نا جی، دو لفظ ملے نے۔ قادری صاحب کو مل گیا کہ نبی کے ورثے میں دین تھا، اور شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھا کہ وہ علم کو محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ یہ مطلب ہے پورا زمانہ کم از کم یہ تو مان گیا کہ نبیوں کے ورثے میں جائیداد نہ بھی ہو علم تو ہوتا ہے نا۔ سر اٹھاؤ یار، میں بہت دیر کر رہا ہوں کہ نبی کے ورثے میں دین تو ہوتا ہے نبی۔ بہت شکریہ، میں بحث مکا دیتی، جدو جائیداد کی گل کرو گے تو بحث شروع ہوئے گی، اور جائیداد کی گل شروع کرو گے تو بحث شروع ہوئے گی کہ نبیوں کی جائیداد نہیں ہوتی، نبیوں کی زمینیں نہیں ہوتی۔ کوئی گل نہیں، اسی وہ بحث نہیں کرتے۔ یہ مطلب دو چیزاں تو کنفرم نے نا، دو چیزاں بابا جی کنفرم نے، ایک نبی ورثے وچ دین چھڈ کے جاتے ہیں، دوسرا علم چھڈ کے جاتے ہیں۔ اتنی باریک گل ہے جڑی میں کر رہا ہوں، یہ علم چھڈ کے جاتے نبی ورثے تے دین چھڈ کے جاتے ورثے تے امت موجود سی نا نبی دی جو بیٹا پہ منگتا تے جے دین ہی نبی دا ورثہ سی تو انہیں نال کھڑنا سی، امت نوں دے چھڑدا۔ کی سنیا تساں؟ وہ یارا دین تے پہنچان نبی آندا ہے، دین پہنچان ہی نبی آندا ہے، دے چھڑدا دین تے دینا، امت نوں دینا ہوندا اور کینوں دینا۔ میں تقریر گھر جا کے بیوی نہیں سنانی، ایسے تمہیں سنانی ہے، سنانا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بیوی کو بندہ تقریر جا کے سنانے لگے تو وہ پھر آتی تھی یہ تقریر باہر کریں، میرے نہ سیدھی گل کر کہ پھر تمہیں تقریر سنانی دین نبی کو ہوتا ہے تو امت نہیں دینا، جی علم نبی کو ہوتا ہے تو یارا امت نہیں دینا ہے۔ یار ٹیچر کو علم ہے تو کنوں دینا سکتا، طالب علم ہے تو مولوی صاحب کو علم ہے تو کنوں دینا سکتا، اور یار جڑے پڑھنے ہوتے ہیں بسے جو نہ بچیا نا، یہ مطلب ہے نبی کو دین ہے تو بچاندہ کیوں ہے؟ علم ہے تو بچاندہ کیوں ہے؟ جڑے مگر بچتے ہیں بہ جان، دین مل جان، علم مل جان۔ اصل گل کی ہے امت کے ہوتے ہوئے بیٹے کا مانگنا دلیل ہے کہ نبی دین امتوں کے حوالے کر کے نہیں جاتے، اولاد کے حوالے کر کے۔ بہت شکریہ یار، امت کی موجودگی میں بیٹے کا طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اپنا علم بھی اولاد کو دینا چاہتا ہے اور دین بھی اولاد کو دینا چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے علم کو امت سے بچا کے رکھتا ہے، نہیں، نہ دین کو امت سے بچا کے رکھتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے،
تو سائن جا کیا ہے جی میں بدامی باغ پہ لیکن یقین ہے نا ہے سانو کانفیڈنس سانو اعتماد ہے کہ انڈیا سانو کچھ نہیں آکے گا سارے کو ہے لیکن سارے ہاتھ چ نہیں ہے صحیح ہے بھی سارے واسطے سارے ہاتھ چ نہیں صدقے یہ تو اچھی مثال بابا جی کوئی نہیں ہے بھی سارے تحفظ واسطے سارے کول بھی نہیں سارے واسطے اسی آرام دی نیند سونی انڈیا تنگ نہ کر ہے بھی سارے فائدے واسطے ہے بھی سارے تحفظ واسطے سانو پتا بھی نہیں کتنے سانو پتا بھی نہیں کتنے کسی فوج کے آدھا افسر نے پوچھو کہ وہ کتنے وہ آدھا تو اپنا کام یہ بڑا افسر ساریا گلا تینوں نہیں دستا نبی ہر بندے بندے نو کی دسے کمال ہے بہت شکریہ ایٹم ایک محفوظ توانائی ہے اور وہ ہمارے پاس موجود ہے اور جیڑے بڑے کوئی غیر مذہب یا کوئی بندہ آندہ جناب ان کے پاس ایٹم ہے دھیان سے رکھنا جو بچے دس پستول نہیں نہ دے دا انہیں ادھر دھیان نہ رکھنے اور پاک فوج کو سلام ساری پاک فوج اعلان کر دیے خبردار پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے اس لیے کہ پاکستان کی ایٹم توانائی محفوظ ہاتھوں میں ہے محفوظ ادھروں ویٹ کے سنو تو کی خیال ہے کہ کدھر بندے ہاتھوں چلائے گے بغیر پھرتے محفوظ ہاتھوں میں کی ہے محاورہ شکریہ لاہور خدا دا ناز محاورہ ایٹمی توانائی محفوظ ہاتھوں میں ہے کوئی ہاتھا تو مراد ہے ہاتھ نہیں محفوظ ہاتھوں میں محاورہ ہے ان پتہ لگے نبی جان لگے ہاتھ کے وغائے آگے اسلام کے دشمنوں کو پتہ چلے اسلام کو میلی آنکھ سے نہ دیکھنا اسلام کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدر خیر ہو جائے موجودگی میں بیٹا مانگنا دلیل ہے کہ بیٹا ماننے کے لیے نہیں آ رہا حفاظت کے لیے آ رہا یہ مطلب ہے امت دین قبول کرتی ہے ذریت دین محفوظ کرتی ہے ذریت دین محفوظ کرتی ہے ہوں میں قریب آ گیا جی سب بہت اچھا میں سمجھ رہا کہ 27 منٹ گئے تو صحیح نے 28 لیکن کل پہنچ گئی تو آسانی ہو گئی ہون پتہ لگ گیا کہ نبی پاک دا بیٹا جدو دنیا تو ٹر گیا نبی دا کوئی بیٹا دنیا تے نہ رہا ساڈے نبی دا اوہو میں تے قرآن اے پڑھ کے صاحب لگ گئے کہ اللہ پہلا نبی ساڈے نو بیٹے عطا کیتے پھر واپس لے لے تے عرب دے بدو کیوں چوکا جو بیٹھ کے آندے سن ہوول ابتر ہوول ابتر ہوول ابتر یہ بے اولاد ہے اس کی نسل نہیں ہے اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے یہ تانے کیوں دیندے سن سید ابو العلا مودودی تفہیم القرآن جو لکھے جی فرماندے نے کہ آس بن وائل ایک بندہ تھا جس نے سارے مشرکین کو اکٹھا کیا اور اس نے کہا کہ سنو سنو جی محمد کا کوئی بیٹا ہی نہیں رہا جو اس کا قائم مقام بن سکتا تھوڑے بندے بولے مصطفیٰ کا کوئی بیٹا ہی نہیں رہا جو اس کا قائم مقام بن سکے یہ عرب دے اندر بڑے بدو سن تے جاہل سن تے کسے کم دے نہیں سن بلکہ ابو جہل سن انہوں نے بھی پتا سی کہ قائم مقام بیٹے ہوتے نے امت نہیں تو آرام نہ سوئے
یہ عرب دیا کافروں نہیں پتا سی، عرب دیا مشرکوں نہیں پتا سی کہ یہ بیٹا فوت ہو گیا ہے، یہ قائم مقام کون ہوئے گا؟ قائم مقام سمجھانے واسطے کرنے کا صدر مملکت اگر جاتے ہیں نا بیرون ملک تو پیچھے ایک قائم مقام بٹھا کے جاتے ہیں، وہ صدر والے کام کرتا ہے اتنے بہ کے کوئی لیٹر وغیرہ آؤ یا جواب دینے پہ بیرون ملک کو، کیونکہ صدارت ایک ساڈا بہت اہم ہوتا ہے، وہ پھر خطوں کتابت رہتی ہے، وہ پھر خالی چھڈ کے نہیں جانا۔ صدر پاکستان زرداری صاحب اگر بیرون ملک جان گے تو خالی چھڈ کے نہیں جان گے، کمال ہی ہے یہ صدر ملک آوارہ چھڈ کے نہیں جانا، محمد ساری امت آوارہ چھڈ کے بندے پہ پھرتے ہیں جڑے ہر بندے نو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ کدی تو سنیا ہوئے کہ زرداری صاحب دورے تے جانا ہوئے ایک باٹا پور آ کے آ کے یار کو بندہ چاہیے 5-7 دن واسطے بڑے سیانے ہوتے ہیں لیکن نہیں اتنے نہیں انہیں کو ہے، انہیں کو ہے، وہ کون ہے؟ وہ سینٹ کا چیئرمین، جہاں بھی سینٹ کا چیئرمین ہوئے گا وہ جو صدر بیرون ملک دورے تے جان گے انہوں دی جگہ تے قائم مقام ہوگا، ہوڑا بندہ نہیں، سینٹ دا چیئرمین اعلیٰ قانونی ادارے دا چیئرمین ہے، وہ دی جگہ تے قائم مقام ہوگا۔ یہ مطلب ہے قائم مقام کسی تو بعد وہ ہوتا ہے جدا وہ دینا سٹیٹس ملتا ہے۔ کیا بات ہے آخر اللہ قائم مقام وہ ہوگا۔ آئی جی صاحب جائیں گے تو کوئی ایسا ہی آدمی جگہ پہ چھوڑ کے جائیں گے، چھٹی پہ جائیں گے تو ان کا سٹیٹس نہ ہو، ہیڈ ماسٹر جائے گا تو سینئر ہیڈ ماسٹر کو چھڑ کے جائے گا، یار اپنے تو جونیئر ہوئے گا تجھے تو سینئر ہوئے گا، یعنی سیکنڈ ہیڈ ماسٹر کو چھڑ کے جائے گا، یہ مطلب ہے سٹیٹس سٹیٹس۔ اور یار جو زکریا تھے نا امت تو ان کی بہت تھی، سٹیٹس مانگ رہے تھے، امت ذریت کا سٹیٹس نہیں ہوتی۔ آج جڑے عرب دے بدو سن وہ بڑے راضی ہوئے، ایک لفظ لکھیا نے جڑے ہے نے کی نا جی پیر کرم علی شاہ صاحب میرا شریف والے، وہ فرماتے ہیں کہ کافر آپس میں کہتے تھے کہ یہ اسلام چند روزہ کھیل ہے، یہ اسلام چند روزہ کھیل ہے، یہ محمد ابن عبداللہ کے ساتھ ہی چلا جائے گا، جب وہ دنیا سے جائیں گے ساتھ اسلام بھی رخصت ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں اس کا کوئی قائم مقام ہی نہیں رہا جو دین بچا سکے، ہم دین کو برباد کر دیں گے، محافظ تو ہے ہی نہیں۔ یہ مطلب بدو بھی جانتے تھے کہ محافظ امت نہیں ہوتی، بیٹے ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں۔ پیر کرم علی شاہ کمال اہل سنت میں ایتھوں میں تھوڑے داتا صاحب کو ضیاء القرآن لے کے گیا، وہ فرماتے ہیں جب وہ کہتے تھے نا کہ ہم دین کو نیست و نابود کر دیں گے، وہ فرماتے ہیں ان کی گستاخیوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے اور خوش فہمیوں کے خاتمے کے لیے اللہ نے محمد کو فاطمہ عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ جب انہوں نے کہا نا اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں رہا، اس کی نسل ہی نہیں، اللہ نے فرمایا لا تو اے الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دنیا میں ہر بندے کی نسل اس کے بیٹے سے چلی ہے، رسول کی نسل اس کی ایک بیٹی سے چلی۔ نعرہ حیدری۔ اللہ نے فرمایا تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، تیرا دشمن ابتر رہے گا، اس لیے کہ ہم نے تو تجھے کوثر عطا کی ہے، اور وہ کوثر کو مراد کثیر خیر کثیر ہوئے، کثرت نعمت ہوئے، وہ جیڑا بھی ترجمہ کرے نا برکت کثیر، خیر کثیر، نعمت کثیر، جتنے جتنے نسل ہی نسل ہے، اخیر بدور نکلنی ہے بندی کر۔ پیر کرم علی شاہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کی نسل بیٹوں سے چلتی، اللہ نے اپنے حبیب کی نسل اس کی نور نظر، یہ سنیں نور نظر کی نور آج نہ میں تو ان کا بہنا نا اے اپنی نظر دے نور نہ پہ بہنا، یا تسی میں نے پہ بہتے ہو نظر دے نور نہ پہ بہنا، موتیہ شوتیہ ہوئے تو صاف ہو جانا، پچھو نور مک جاتے دس دا کک نہیں، تاں دے جے نور نظر۔
اللہ نے پیغمبر اعظم کی اولاد ان کی نور نظر بیٹی نور نظر لخت جگر بطول ازرا خاتون جنت سیدہ فاطمہ سے چلائی تو نار فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نبی کی نسل اس کی بیٹی کی وجہ ہے، اسلام کی بقا فاطمہ زہرا کا نام ہے۔ نبی دی نسل دی وجہ بطول ہے، اسلام دی بقا دی وجہ کا نام زہرا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اسی کی وجہ سے آج تک دین باقی ہے، اس لیے کہ امت ماننے کے لیے ہوتی ہے، ذریت حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ نے کی انتظام کیتا اس امت وچ اسلام دے تحفظ دا، جس عرب دے خطے تے بندے حضور نو اشارے کر دیا کہ اسی نا اس کا بیٹا کوئی نہیں، اس کا بیٹا کوئی نہیں، اس کا بیٹا کوئی نہیں، یہ ابتر ہے، یہ ابتر ہے، یہ ابتر ہے۔ اللہ نے ایسا انتظام کیتا، ایک دن وہی رسول زہرا کے ایک بیٹے کو یہاں رکھ کے دوسرے کو انگلی کے ساتھ لگا کے کہہ رہا تھا بنا لا بنا کا، اور مجھے بے اولاد سمجھنے والوں تم اپنے بیٹے لاؤ، میں تو اپنے لے کے آگے۔ نعرہ حیدری، مہربانی قبلہ، یہ مطلب ہے امام حسن صرف علی کے بیٹے نہیں، دین کی بقا کو حسن کہتے ہیں، اسلام کی حیات کو حسین کہتے ہیں۔ یہ نبی دے بیٹے نے، شکریہ کرتا ہوں، نبی دے بیٹے نے۔ کئی لوگ حضرت امام حسن کو صحابات بھی شامل کرتے ہیں، حضرت امام حسین بھی صحابات شامل کرتے ہیں، حضرت علی بھی صحابات شامل کرتے ہیں۔ پریشانی ہوئی ہے، صحابیت ایک اعلیٰ مقام ہے، صحابیت ایک اعلیٰ مقام ہے۔ جو ایمان کی نظر سے نبی کو دیکھے اسے صحابی کہتے ہیں، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اللہ دے بندے سارا جہان نے ایمان دی نظر نہ دیکھا ہے، علی تے کلا ایمان دی نظر نہ، یہ خیال ہے تھوڑا۔ یہ مطلب ہے اگر حضرت علی کو صحابہ وچ بھی شامل کیتا جائے تو ہم کمال۔ جنہیں لوگ حضرت علی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے غصہ نہ کریں، کیونکہ صحابیت ایک اعلیٰ مقام ہے، جو آندے کہ صحابی ایک عالم دین صاحب کو کہنا کہ حضرت امام حسین میں بڑے اچھے صحابی سن، خوبصورت ہمیں نبی دی گودے سن، لیکن صحابی تھے۔ کہنے لگے امام حسین میں بڑے اچھے صحابی سن، لیکن کمال دے صحابی سن، بلکہ صحابہ بچوں کمال دے صحابی۔ شیعہ غصہ نہ کریں تو میں گل کرنے کیونکہ تھی جذباتی قوم ہو، کوئی نہیں پتا ہوئے میرے تک بڑا شروع کر تو غصہ چڑھیا ہوگا جی دوشی ویسے میں کر رہا میں کہ یار حضرت امام حسین صحابی بھی ہو، امام حسین بھی صحابی ہو، حضرت علی بھی صحابی ہو، میں کہ میں خدا دی قسم ہے ان اکترما پیو پتروں دا پھر بھی جواب کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے۔ یہ مطلب ہے بڑے بڑے بزرگ صحابہ موجود نے، پر پیو پتر کھوڑے کے ویندے صحابی نے کدی نبی پیو نو آندا ایتھے کھلو جا، کدی دعا بہت دو نو آندا ایتھے کھلو۔ نعرہ حیدری، عزیزان گرامی قدر، یہ آل چون تامی لاجواب نے، یہ صحابہ جا جان تامی لاجواب ہے۔ میرے عزیزو حضرت علی تے خدا دی قسم جوڑی کائنات تری لب نبی پاک نے ایک بچہ پالیا سی، پال کے جوان کر کے شادی کی تھی، وہ دی شادی کی تھی تو طلاق ہو گئی تو بی بی نے محنت کی تھی کہ میں نے اپنی خدمت واسطے رکھ لوں، پیغمبر نے ادھر نکاح کر لیا، لوگوں نے روڑا پا دیتا اس پہلا بیٹا، کیونکہ پالیا یہ سی کہ بیٹا مشہور ہو گیا سی۔ 1,20,000 بھی صحابہ ہوتے، ایک صحابی ہے جس کا نام قرآن چ موجود، ایک صحابی کا نام قرآن چ، انہوں کا نام زید ہے، شکریہ کہ بنا زید ابن حارثہ، وہ ایک صحابی نے، وہ چھوٹے جا 8 سال دے گواہ ہو گیا سن، وہ نبی پاک کو اس واسطے آئے کہ حضرت خدیجہ دے جڑے سن جی بھتیجا انہیں خرید لیا کاس کے بازار جو میلے چو تو لیا کے کہنے لگا پھوپھی جان 8 سال کا بچہ سی خوبصورت سی ایویں پہ روتا سی میں سوچا جتھے اگے انہیں پہ پلتے ہیں آئے ہائے آئے بچہ کسی کا پال جائے گا۔ وہ 17 سالہ کا جوان ہویا، ماں پیو آ کے ملے، لمبی گل ہے، پیغمبر نے اپنے خاندان کی شادی کی تھی، شادی ٹھیک رہی نا اس واسطے کہ جڑے مستور سن انہوں نے اہلیت وہ آتے سن کہ تو غلام ہے، کدی کدھرے لکھو کدی کدھرے لکھو کدی کدھرے لکھو، لیکن دعا کر لو کہ عورت کے ہاتھ بندے کی کمزوری نہ آ جائے، تھوڑا بندہ بھی حساب لگ جائے نا کہ اتوں کر کے تعلیم دی گھٹ ہے، پیسے کو تھوڑے نے یا پوچھتے رہے وہ پھر لوگوں کو
کو بچ جاتا میری کو نہیں بچتا. وہ پھر طلاق ہو گئی تو پیغمبر نے شادی کر دی. پورے مکہ چ رولا پی گیا کہ محمد ابن عبداللہ سرکار نے اپنے پتر کو طلاق دعا کے نوح نال شادی کر لی. پتر کو طلاق دعا کے نوح نال شادی کر لی. اے قرآن اللہ سورہ احزاب کی فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. چپ رہو, جب تم میں سے محمد کسی کا باپ ہی نہیں, پتر کتوں بن جائے گا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, اور محمد تم میں سے ہوں تسی میرے انگلی کر لو, میں تھوڑے کر لوں. منی بیچی ہوں نا, تسی بیچی ہو. اللہ فرمایا تم میں سے رسول کسی کا باپ, ایک بار پھر تم میں سے. میں دعویٰ کرنے کا بڑا عزیز ہو جدو اللہ کہنا تم میں سے, میرا نبی کسی کا باپ نہیں. اس میں ساری کائنات بھی آ جائے تو علی کے بیٹے نہیں آتے. پوری کائنات بھی آ جائے تے علی کے بیٹے وہ کھڑے نے. انہوں نے تے خود نبی اٹھا کے کیا بنا تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. تاریخ کی اینک لگا کے قرآن نہ پڑھو, قرآن کی اینک لگا کے تاریخ پڑھو. ہرے رنگ دی اینک لاؤ تو ہر شے ہری نظر آئے گی. لال لاؤ گے تو لال نظر آئے گی. لاہور تے انشاءاللہ او ایسا شہر ہے اللہ دی کائنات ہے جتھے فروٹ دے مطابق بتی باڑی ہوئی. یہ چٹا بکھانا تے چٹی بتی, لال بکھانا تے لال بتی, یہ زرد بکھانا تے زرد بتی. یہ تے فروٹ وچ کچھ ہوئے نہ ہوئے وہ گل کوئی نہیں. ایک تو ملک جو ایسا شہر لاہور ہے, ایک لاہور نو شرفا نے جنہوں نے لاہور ہے. یہ تے فروٹ نو میک اپ آڑو بھی رنگے ہوندے نے, سیب بھی رنگے ہوندے. ایسے استعمال دیتے رات نو باقاعدہ بتی کس دا ہوندا. بتی تھلے گیس ہے اوتے بتی کدی لال ہوندی ہے, جدوں لال بکھانا تے لال بتی. یہ مطلب جویں دا شیشہ ہوے گا اویں دا نظر آئے گا. تاریخ دے شیشے چوں نہ حسنین ہوے, قرآن دے شیشے چوں ہوے. خدا دی مینوں قسم, تاریخ کی نظر میں حسنین صحابی کے بیٹے ہیں, قرآن کی نظر میں رسول کے بیٹے ہیں. کمال ہے, یہ تاریخ میں رضی اللہ ہے, قرآن میں علیہ السلام ہے. نہیں تے ایک باری آئے پڑھنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو درود پڑھو, پڑھو جی. نبی آخری کنے نے, آخری نبی کنے نے, ایک اس ایک تے درود پڑھو. اللہم صلی نبی تے پڑھو. تسی نال آل تے بھی پڑھ دیں. یہ آل اس کو نبی ہے, آل اس کوئی نبی. حضور نے فرمایا یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی, لیکن فرق یہ ہے کہ ہارون نبی تھا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. جدو علی نبی نہیں تو باقی نبی کون. میں نہ نبی تے درود پڑھو, تسی اگو آل محمد. یہ تہاڈی مجبوری نہیں. یہ اپنا طارق جمیل صاحب جانتے, طارق جمیل صاحب بڑا خوبصورت لوگ ہے. انہوں نے آخیا جو درود نہیں بھی نہ پڑھنا چاہتا اسے نماز میں پڑھنا پڑتا. جیڑا بندہ درود ہے تو چالو بھی ہوئے ہیں, وہ تو نماز پڑھے گا تو انہوں پڑھ نہیں پائے. تو پھر محمد تک درود رکتا نہیں. اللہم صلی اللہ محمد آل محمد. میرا دل کرتا علماء کے قرآن رکھ کے پوچھا اے حسنین آل کے اندر آتے ہیں یا نہیں آتے. اگر زہرا کے بیٹے آل نہیں تو آل کون سی ہے. حسن بھی آل محمد ہے, حسین بھی خیر و توڑی آل محمد ہے. آل محمد دو سنو ہے. اللہ فرماتا صلو علیہ, ان پر درود پڑھو, اور جس پر درود پڑھو وسلموا تسلیما. سلموا دا میں اس پر سلام بھیجو, اس پر سلام بھیجو. تسلیما اور تسلیم کرو. جدے تے درود پڑھو پہلا وہ تے سلام بھیجو,
پھر انہوں تسلیم کر جاؤ. یہ مطلب ہے جے حسن و حسین تے درود ہے تے جدے تے درود ہے او دے تے سلام ہے تے جدے تے سلام ہے او علیہ السلام ہے. وہ یار حسنین تے درود ہے یا نہیں ہے تے سلام بھی ہے تے جدے تے سلام ہے او علیہ السلام ہے. اگلی گھر وسلیم تسلیمہ ان کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. سب سے بڑا قصور مسلمان سے یہ ہوا کہ جسے تسلیم کرنا تھا اسے تسلیم کرواتے رہے. اسے غور نہیں فرمایا وہ یار جدے تے درود پڑھنے انہوں تسلیم کرنے وہ یار کرنے. تو ہمیں گل دسا جہاں درود نہیں پڑھتا نہ پڑھ جہاں پڑھتا انہوں پتہ ہونا چاہیے کہ درود والے کہڑے پتہ ہوئے گا تو سلام بھی بھیجے گا پتہ ہوئے گا تو تسلیم بھی کرے گا. بہت بڑے ہاتھی کا میں نام لینے لگا میرے واسطے تو میرا ہاتھی سمجھنا ہدایت دین والا جہدے کو پتہ لگ جائے جہدے کو ہدایت آ جائے. میں صاحب لانا حضرت حور نے کمال کی تھی اس 9 تے 10 کے درمیانی رات نو قرآن نہیں بدلے ہاتھی بدلے نماز نہیں بدلی ہاتھی بدلے روزہ نہیں بدلے ہاتھی بدلے. 10 محرم کی صبح نو حضرت اور جا رہے ہیں طرف حضرت امام حسین دی. شام دے کی سپاہی نے پوچھا کدھر چلے ہو سکے جنت ہے ہو سکے ادھر کی ہے ہو سکے 2 جگہ ہو سکے نمازی تو ہو سکے سڑے نماز ہی میں 2 جگہ سڑے روزے میں 2 جگہ سڑے حج میں 2 جگہ ہو سکے سمجھا کے جانے. حضرت اور فرمان رہے او کون کھلوتا ہے ہو سکے حسین ابن علی ہو سکے جو اللہم صلی اللہ محمد روالے محمد پڑھنے ہیں یہ دیتے درود جانتا ہے کہ نہیں کہنے لگا جانتا ہے. حضرت اور نو کہنا دسے وہ کہنے لگے اللہ فرماتا ہے وسلیم تسلیمہ جس پر درود پڑھو اس کو تسلیم بھی کر جاؤ. ہو سکے میرے دوست کی ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ میں نماز درود میں اس پہ پڑھتا ہوں تسلیم میں اسے کرتا ہوں. کمال ہے بھائی کمال ہے. درود میں دیتے پڑھنا تسلیم میں انہوں کرنا. خود میرے استاد مکرم کا جملہ ہے وہ فرماتے ہیں حر کے پاس نماز تھی حسین نہیں تھا حج تھا حسین نہیں تھا قرآن تھا حسین نہیں تھا اسلام تھا حسین نہیں تھا. حسین کے نہ ہونے کی وجہ سے یزیدی تھا حسین کے نہ ہونے کی وجہ سے یزیدی تھا. حسین مل گئے تو حسینی ہو گیا. میرے استاد فرماتے سن اسلام سے حسین نکل جائے پیچھے یزیدیت رہ گئی. نعرہ حیدری. حسن بھی نبی کے بیٹے ہیں حسین بھی نبی کے بیٹے ہیں. انہاں دی جگہ کو بندہ اس واسطے نہیں کہہ سکتا. پروفیسر طاہر القادری صاحب ایک کتاب لکھی ہے فلسفہ شہادت سر و شہادتین جو ماخوذ کی تھی. وہ فرماتے ہیں اللہ پیغمبر اعظم کو ہر مرتبہ دیتا ہے اور وہ مرتبہ ہی نہیں جو میرے حضور کے پاس نہیں. یعنی حضور مرتبہ ہوتا ہے اور محمد ختمی المرتبت ہے اتنے مرتبہ مک جانا. میرا نبی بھی ہے رسول بھی ہے امام بھی ہے ولی بھی ہے. جدو نبی ہے ادو نبیاں دا نبی ہے جدو رسول ہے ادو رسولوں دا رسول ہے جدو ولی ہے ادو علی دا بھی ولی ہے جدو میرا نبی امام ہے حسن دا بھی امام ہے حسین دا بھی امام امامہ دا امام ہے ولیاں دا ولی ہے. قادری صاحب فرماتے ہیں اللہ پیغمبر کو شہادت پر فائز کرنا چاہتا تھا. شہادت 2 قسم کی ہوتی ہے ایک شہادت سری ایک شہادت جہری. سری ہوتی ہے زہر کی وجہ سے جہری ہوتی ہے تلوار یا تیر یا نیزے یا خنجر کی وجہ سے یعنی پھرے کچھ ہے تو خون پہ یہ شہادت جہری ایک اندر جو زہر ہے وہ شہادت سری. اور فرماتے ہیں اللہ دونوں محمد مصطفیٰ کو دینا چاہتا تھا لیکن قتل ہونے سے بچاتا رہا. لوگوں نے زہر بھی دیا تو بچا دیا لوگوں نے وار بھی کیے تو بچا دیا. اتنی خوبصورت گل لکھی ہے. فرماتے ہیں اصل میں نئے مسلمان تھے ان کا دل ٹوٹ جاتا اگر نبی قتل ہو. سار اٹھاؤ مسلمانوں کا دل ٹوٹ جاتا اگر حضور قتل ہو جاتے. یہ پرانے مسلمان نہیں تھے نئے مسلمان تھے. اگلی گھر بڑی خوبصورت کی دلیل دیکھو عالم کی دلیل فرماتے نے سوچو لوگوں
جو لوگ نبی کے قتل کی خبر برداشت نہیں کرتے، چل بھائی، جو لوگ نبی کے قتل کی خبر سن کے میدان چھوڑ دیتے ہیں، اگر قتل ہو جاتے تو شاید دین ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لہٰذا اللہ نے پیغمبر اعظم کو قتل نہیں ہونے دیا، لیکن شہادت کے مرتبے پہ فائز کرنے کے لیے اللہ نے علی کے 2 بیٹوں کو منتخب کیا کہ اس کا بڑا بیٹا شہادت سری دے گا۔ کیا بات ہے، میں قائم مقام پہ پڑھ، بڑا بیٹا شہادت سری دے گا، چھوٹا بیٹا شہادت جہری دے گا، یہ دونوں مل کے مصطفیٰ کی شہادت کو مکمل کریں۔ وہ فرماتے ہیں دراصل حسنین کی شہادت پیغمبر اعظم کی شہادت ہے، اس لیے کہ یہ 2 اللہ نے منتخب کیے تھے، وہ دے واسطے دلیلہ بڑھیا کمال کرتے۔ وہ فرماتے ہیں صحابہ علی کے دروازے پہ آ کے عرض کرتے تھے یا علی دونوں بیٹوں کو باہر لائیے، دونوں بیٹوں کو دروازے پہ لائیے۔ رسول کے وصال کے بعد علی کہتے تھے ایک کو لے آؤں، نہیں دونوں کو۔ جب دونوں دروازے پہ آتے ہیں تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا علی تیرا ایک بیٹا آدھا اوپر سے رسول کی اجازت ہے، دوسرے شکم سے نیچے رسول جیسا ہے، جب دونوں آتے ہیں ہمیں محمد نظر آتا۔ صدقے جامع وہ فرماتے ہیں اللہ نے زہرا کے بیٹوں کو منتخب کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کمال ہے یار، طاہر القادریہ جس زندہ نے فون کر کے پوچھا، کتاب میرے کو موجود ہے منہاج القرآن، سب تو بڑا سنت اللہ اور اچھے پوچھ لگا فلسفہ شہادت لکھی ہے کہ نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ کسی اور کے بیٹوں کو کیوں نہ لے لیا اللہ نے، اور بھی تو لوگوں کے بیٹے تھے۔ وہ فرماتے ہیں نہیں، وہ اوروں کے بیٹے تھے، نبی کے نہیں تھے۔ یہ وہ ہے جنہیں قرآن نے کہا اب لا آنا، یہ میرے بیٹے، تم اپنے لاؤ میں اپنے لاتا ہوں۔ اگلی گل کرم توڑ دیتی ہے۔ فرماتے ہیں اصل میں مصطفیٰ کی جگہ پہ، مصطفیٰ کی جگہ پہ آ رہے تھے نا، اور مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر بھی بے عیب ہو، جس کا باطن بھی بے عیب ہو۔ نبی کی جگہ پہ شہادت بھی وہی دے سکتا ہے جس کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو، جس کا باطن بھی نبی جیسا۔ یہ ہے قائم مقام رسول دے۔ مینوں بانیان نے آکھیا کہ جملہ قائم تے بھی کہہ تو انہوں بھی قائم مقام سمجھانا اوکھا ہے جڑے قائم دا انتظار پہ کر دے۔ میں شبیر لگی ہے قائم دی کرسی تے آگے بیٹھنے انتظار ہے سب کہ مولا تشریف لے آؤ دیکھے تو قائم مقام سمجھانے واسطے نہ تے بندیاں مناظر نال مننا تے نہ لوکاں منت نال مننا، تے لڑائی چھڑ دے اور ٹینشن مکاؤ تے اپنا کام کرو۔ یہ اللہ نے انتظام کیتا ہے قائم مقام سمجھانا، جدھر مادی تے عیسیٰ کٹھے آئے۔ کمال ہے بھائی کمال، پوری دنیا دیکھے گی مہدی اگے ہون گے، بولو بولو عیسیٰ پیچھے ہون گے، ادھر عیسیٰ نو ویکھ کے بندے صاحب لان گے کہ محمد دا قائم مقام کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ عیسیٰ نو پیچھے دیکھ کے سمجھ جان گے جدو یہ نانے نماز پڑھائی سی ادو بھی عیسیٰ پیچھے سی، آج بیٹا نماز پڑھا رہا پھر عیسیٰ پیچھے۔ کتنا امت کے فرائض اور ہیں، ذریت کے فرائض اور ہیں، ایک دوویں شہادتاں پیغمبر دی جگہ دی ہوئی ہیں، پھر اسی کم از کم انہوں کہنا تے حق رکھنے ہیں۔ جیسے حضرت امام حسن دی شہادت پیغمبر ہے، اگر حسن کا قاتل پیغمبر ہے، اور اگر حسین علیہ السلام دی شہادت پیغمبر ہے تو امام حسین علیہ السلام کا قاتل بھی قاتل پیغمبر ہے۔ انہاں دوہاں پتراں دا مقدمہ لے کے زہرا پیش ہو۔ مولا تانوں جزا دے دے۔ حشر والے دن عادل دا دربار ہوگا، عادل بی بی مقدمہ لے کے پیش ہو، دوہاں بیٹیاں دا وہ میں ایک روایت پڑھ دیں تو سمجھ جا سکتا۔ نبی پاک مسجد وچ کھڑے ہو گئے، حشر دے حالات کا دست دن حشر، پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ آواز آئے گی یا اہل المحشر، اے حشر میں آنے والوں،
غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں بند کرو، نکسوا رؤسکم، اپنے سروں کو خم کر، تھوڑا جھکا کر، یا اہل المعشر نکسوا رؤسکم غضوا ابصارکم، آنکھیں بند کرو، جی بند کرو. نبی بھی رسول بھی مرسل بھی اکھا بند نہیں، فرمایا سر نیچے کر، نکسوا رؤسکم، یہ تھلے رہے. یا اللہ کدوں تک اس طرح رہنا؟ فرمایا حتی تجوزا فاطمہ بنت رسول اللہ. ترجمہ سمجھنے والے سمجھ گئے، پہنچ بھی گئے نہیں، کسی کی ہائے بھی آ گیا. فرمایا نبی بھی سر نہ اٹھائے جب تک محمد کی بیٹی کی سواری نہ گزر. اللہ کی فرمائے گا نظر اکھاں بند کر، سارا تھلے کر، کدوں تک؟ ہائے ہائے جدوں تک زہرا دی سواری گزر نہ جائے. وہ سن پوچھ بھی اسی چوکا چ بہ بہ کے تیاں لے کے کیوں رونے؟ سوچتے صرف اسی یہ مر چلے ہیں کہ جیدی ماں آوے نبیاں دیاں اکھاں بھی بند کرا دیتی جاتی تے مرسلوں نے سر بھی تھلے کرا دیتے جاتے ہیں. کی ہوندا جے کوئی بندہ شام دے بازار جے ایک واری کھلو گیا چھڑتا اکھاں بند کر لو اے محمد دیاں دیاں بھی ہم عزیزوں پورے حشر کیا نظرہ تھلے ہونے گیا، سر تھلے ہونے گئے. ایک مستور بھی سنتی سی بابا جی پردے وچ اس اپنے شوہر کے ذریعے پیغام بھیجیا، یا رسول اللہ مردوں کی اکھاں تے بند ہونے گئے، ساریاں اکھاں بھی بند کرائیں گے جانے. نبی رو پیدا فرماندے نے نا ہاں تہاڈیاں بھی بند کرائیں گے جانے. وہ کہنے لگی جی میں پوچھنا سی یا رسول اللہ ساڈے کولوں کوئی بی بی پاک دا پردہ تو نہیں نا؟ فرمایا نہیں، وہ سید نساء العالمین ساڈی تو سرکار ہے، مردوں تو پردہ ہویا، ساڈے کولوں کیوں پردہ کرایا جائے گا؟ پیغمبر نے فرمایا کہ تو جنت وچ میری بیٹی شہزادی بن کے پوے گی نا ادوں زیارت کریا جائے، جدوں آئے گی ادوں منہ تھلے رکھیا جائے. کچھ بندے سمجھ جدوں جنت وچ بیٹھن گے نا تخت تے آباد ادوں بے شک ویکھنا زیارت کرنا، جدوں آئے گی ادوں نظر تھلے رکھنا. کہنے لگے جی کیوں؟ پردہ تے کوئی نہیں، ایتھے نبی روئے نے، ایتھوں تک آنسو آئے، پھر داڑھی مبارک تو تھلے آنسو ڈگے نے. تے بندہ منت کرنے لگا یا رسول اللہ میں سوال کیتا تو تم تکلیف ہوئی، اسی پوچھتے ہی نہیں تے رو نا، کیوں روندے؟ فرمایا پھر پوچھ میں پھر رونا چاہنا. ہو سکا جی میں پھر عرض کرنا کہ بیبیاں دی آنکھاں بند کیوں کرائیاں جڑ گیاں؟ خدا دی قسم میں پڑھیا پیغمبر اعظم نے فرمایا تہاڈیاں تیاں بہناں تو تے مزدوراں تو میری دھی دا پردہ کوئی نہیں. وہ جس حالت وچ بدول رہا ہونا کسے مزدور کو برداشت نہیں ہونا، کیونکہ مزدور دے درد تو واقف ہو، مزدورہ دے درد تو واقف ہوندی ہیں. پیغمبر نے فرمایا میری دھی دے دوویں ہاتھ اینج نہیں ہون گے، اینج ہاتھ سامنے نہیں ہون گے. جویں پڑھے ہمیں پڑھے پیغمبر اعظم نے فرمایا ایک ہاتھ ہوتے میری دھی نے دوجا ہاتھ رکھا. لاہور والے تو ہمیں دسن دی لوڑ کہ ایک ہاتھ نے دوجے ہاتھ نے کیوں چکے ہو. آباد رہو میں گالی پہنچانی سی پہنچانی ایتھے کھلوتے ہوں گے بی بی تھوڑے جا ایسا تھا. میرے پیغمبر نے فرمایا دو ہاتھوں دے پلیٹاں ہو گیا دو تشت ہو گیا، ایسا ہاتھ بھی تشت ہے ایسا ہاتھ بھی تشت ہے. آج بھی کھلوتی ہوں علمہ بشیر فاتح ٹیکس فرماندے نے مزدور نے پوچھ لیا انہوں نے پلیٹاں چکی ہوئے رو کے پیغمبر فرمایا سجے ہاتھ والی پلیٹ حسن دے جگر دے ٹکڑے ہوئے، کھبے ہاتھ والی پلیٹ مظلوم کربلا دا سار ہوئے. تے بی بی آکے کی بارے الہ نمرود دا تے فرعون دے فیصلے تو پہلا میرے پتراں دا فیصلہ کر. میرے بڑے نے کسے نو کیا کیا سی، میرے چھوٹے نے کسے نو کیا کیا مجھے کیا ساڑے صدقہ جاما رنگ جی بولا تو انہوں جزا دے وے. بی بی فرمان گیا میرے پتراں تے کدی سواری نو سوٹی نہیں دی ماری. تو انہوں پتہ امام حسن تے حسین ڈاچی تے سوار ہوندے سن، گھوڑے تے ہوندے سن، کیڑی بھی سواری تے ہوندے سن، انہوں چھڑی نہیں سن مار، چھڑی نہیں سن مار.
تسی پھر تو میں روندا کیوں مینوں گل چیتے بڑیاں پਈਆਂ کیڑی کرا جنہ پوری زندگی سواری نو سوٹی نہیں ماری بی بی سکینہ دے ویندیاں یزید نے اودے پیو دے منہ تے 3 سوٹیاں ماری ابو برزہ اسلمی صحابی رسول اللہ اوتھوں دوڑیا ہو سکے یزید میں کو قتل کر ابو برزہ اسلمی صحابی رسول سی کہنے لگا کیوں مرنا چاہنا ضعیف آدمی ہے ہو سکے میں نو قتل کر اج تھے تو پہ مارنا نا میں رسول نو چمدیا ویکھے میں ہوت بھی چمدیا ویکھے متھا بھی چمدیا ویکھے رخسار بھی چمدیا ویکھے جتھے تو مارے انہوں صاحب لگا ہے بندہ گل کرتا رہا تو بغاوت ہو جائے ملک دے لوگ آکھن گے انہیں نواز صاحب رسول مارے انہیں باغی مشہور کیتا سی نوز باللہ خارجی مشہور کیتا سی کہنے لگا بڑھے کو قتل کر دو تلوار لے کے بندہ سر پہ آیا ابو برزہ اسلمی کہنے لگا مار ایک دم بندہ دوڑیا یزید دے کان وچ گل کیتی ہو سکے نہ ماری انہیں چھڑ کے پیچھے ہٹ گیا آکھن لگا جا بزرگا جا ٹر جا وہ کہنے لگا میں مرنا چاہنا مجھے مارتا کیوں یزید کہنے لگا میں پتہ نہیں سی ہو سکے میں نے تو بندے کان چاہ کے آکھیا ہے یہ صحابی رسول ہے تھوڑی آئے گیا نہیں آئی چھڑا جب ہو سکے میں نے کسے بندے دسے نبی دا صحابی ہے منہ تے دوے ہاتھ مار کے انداز ظالما نبی دے صحابہ دا حیا کرنا ہے تے جڑی سامنے کھڑوتی ہے رسول دی بیٹی کدی نہ رو رہائی کر کے میں ایک جملہ اور پڑھ دینا جی بانیان کے حکم کے مطابق پڑھ رہے ہیں 2 جملے اور مسائد دے بی بی انج پیش ہوں گے 12 الہا میرے پتران دا فیصلہ ہاتھ میں غیب جو آواز آئی کہ نبوت دی کرسی لگ گئی ہے جی لگ گئی ہے مصطفیٰ بیٹھ گئے ولایت دی کرسی لگ گئی ہے علی بیٹھ گئے کرسی لگ گئی نبوت و رسالت امامت و ولایت کرسیاں اللہ فرمائے گا زہرا میں نے کسے گواہ دی ضرورت نہیں میں خود گواہ آج تیرے خاندان دی عظمت دے اظہار واسطے اپنے پتران دے موقع دا گواہ لیا تاکہ تیرے فیصلے تو بعد ہر فیصلہ کیتا جائے میں نے گواہ دی ضرورت نہیں صرف تیرے خاندان دی عظمت بیان کرنا کہ تو ساتھ میرے دین واسطے کی کیتا اللہ آخری جملہ علامہ بشیر فرماندے نے غیب کے اشارے کر کے بی بی فرمائے کہ ہے کوئی جڑا میرے پتران دے موقع دا گواہ بن کے آوے موقع دے قتل دا گواہ بن کے آوے علامہ بشیر فرماندے نے شام جو ایک آواز آئی ہے ماوا میں حسن دے جگر دے ٹکڑے بھی اتھا دے لے میں 17 قدمہ دے کھلو دے شبیر و بادر بھائی اپنی آنکھا نال زبا اللہ دیکھیا اس ویلے شام جہوران جنت چلیا جان گیا تھی نور دیاں ہماریاں لے کے نور دیاں سواریاں لے کے نورانی چادرہ لے کے نورانی لباس لے کے میرے نہ تو سا 1 منٹ لگ 2 منٹ لگ میں سر بی بی دی قبر کشائی ہوئی گی یہ ملکہ شام قبر اطہر چکار یہ ساڑیاں جڑیاں تیاں پہنا نے نا یہ شادیاں ایک دن سے 3 باری لباس تبدیل کرتی کدی نوجوانوں غصہ نہ کرنا کہ غریب مانگ کے بھی پاندے ہیں آدھیاں نویں کپڑے دے میں آ کے دھو کے استری کر کے واپس کر پہلے میں غصہ کرتا سا کہ تھوڑے کو نہیں کرنا پاؤ کیوں انج کرتا تو پھر میں صاحب لایا جی اپنے بیٹے میں کیا سی لباس ایک جانے بابا جی تو سارا ایک لباس واپس ہونا تو تسی بیٹی سویرے ہو پاندی ہو برات والے دن جو برات ٹک جاتی ہے پھر ہو پاندی پچھلے ٹائم تو بڑی بات ہے ہو پاندی کی کر انہیں گل کی ہو سکے آپ غصہ نہ کرے کرو آج جڑیاں منگ کے کپڑے پاندیاں یہ صرف لوگوں کو دسدیاں نے میرے پیکے واسطے میرے ویر واسطے مینوں انہاں بڑا سوکھا رکھیا بہادر کدی یہ منگدیاں نے سوہریاں دی عزت بنانے واسطے کدی یہ منگدیاں نے پیکیاں دی عزت بنانے واسطے خدا دی قسم کئی جوڑے تبدیل کر کے دسدیاں نے میرے پیکے غریب نہیں میرے سوہرے غریب نہیں مسلمانوں قرآن میرے سامنے بی بی زینب نے نہ پیکے غریب سان نہ سوہرے غریب سان قبر جو اسے پڑتے جھوٹے گی جدے دے اپنا خون علی اکبر دا خون ویرہ دا خون کربلا تو لے کے شام تک دا گرد و غبار بی بی اٹھ کے فرمائے گی اے شام ہے اے
شام ہے جی بی بی شام ہے اکناتا نور دیا کنے لوائیاں نے اللہ نے ہماری نور دی کنے بھیجی اللہ نے سواری فرمایا اللہ نے کرسیاں کدیاں لگیاں نے توڑے نان کے توڑے داد کے کرسیاں دے بیگے گے دربار الہی کے آج ظلم نہیں عدل ہوئے گا بی بی آکے دس حسن دے جگر کے میں سبھانے آئی تے شبیر نو 17 قدمہ تو کے میں بیٹھے فرمایا اے سواریاں ہماریاں فرمایا اللہ دا انتظام ہے فرمایا ہاں اللہ بھی جانتا میں زینب میرا نانا بھی جانتا میں زینب میرا پاپا بھی جانتا میں زینب آخری جملہ ہے بی بی فرمایا حوران جنت ایک باری